السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بیماری کی صورت میں ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں پریشانی ہو۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو ایسی دعائیں بتائیں گے کہ جن کے پڑھنے سے ہم بہت سی پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے مستفید ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہم سب سے پہلے ان دعاؤں کا ذکر کریں گے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ان کا معمول تھا، اور اس کے فوائد اور اس کی فضیلت کے متعلقہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس ذکر سے مراد اصل میں اکثر و بیشتر دعائیں ہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر پڑھتے تھے۔ ان میں صبح و شام کے اذکار اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ آیت الکرسی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، میں روزانہ کھجوروں میں کچھ کمی دیکھتا، جیسے کسی نے کچھ چرا لی ہیں۔ ایک رات میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا تھا کہ اچانک کوئی ایک بالغ لڑکے کی طرح آیا۔ اس نے سلام کہا، میں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیا تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا جنوں میں سے۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس پر کتے کے بالوں کی طرح بال تھے۔ میں نے اس سے پوچھا ہمیں تم سے کون سی چیز پناہ دے سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کیا تم نے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جب آپ اسے صبح کے وقت پڑھ لو گے تو شام تک ہم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک ہر قسم کے جنوں، شیاطین یا ان کے سرکش چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک ان کے خباثتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ صبح کے وقت آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ خبیث تھا لیکن بات سچ کر گیا۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، بالکل اتھینٹک حدیث۔ اس سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جو بندہ صبح و شام آیت الکرسی دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ شام تک، صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک اس کو کوئی بھی جن اس کی خباثت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک ان کی خباثتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہایت تاریک اور بارش والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھو گے تو یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر یہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ تینوں صورتیں
بندہ صبح اور شام پڑھے تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ معوذتین ہیں، اور بلکہ آج کل جو مسائل بنے ہوئے ہیں کہ یہ جنوں وغیرہ کا یا اس طرح کے، تو یہ تینوں صورتیں دم کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہیں، تو ان کو معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی سید الاستغفار اور جنت، یعنی ایسا ذکر کہ جو بندہ پڑھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے متعلق فرمایا، جس نے پورے یقین سے اسے دن کے وقت پڑھا اور وہ اس دن شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے رات کو پڑھا اور صبح ہونے سے قبل فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل اتھینٹک روایت ہے۔ تو یہ کون سی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے کے ساتھ بندہ جنتی ہو جائے؟ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ بندہ پڑھے گا تو بندہ جنتی ہے۔ تو وہ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار کے سردار دعا ہے، اور جو بندہ صبح کے وقت پڑھے گا، شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے گا صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ آگے دعا ہے جی دنیا و آخرت کے تمام غموں سے نجات کی دعا۔ سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس دعا کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ دیکھ لیں، ابو داود کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ابو داود کی روایت ہے کہ یعنی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو بندہ یہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھتا ہے تو دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی کیا دنیا کے اندر بیماری والا غم نہیں ہے؟ آج کل دیکھ لیں ہم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ سب سے بڑی بیماری کرونا والی، یا اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہیں، یہ غم نہیں ہے، یہ بھی محترم سامعین غم ہی ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام یہ دعا پڑھتا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ یقین ہونا چاہیے، دل کے ساتھ یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے محفوظ رکھیں گے۔ دوبارہ دعا پڑھ دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آگے جی دعا ہے دن کے وقت ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا۔ یعنی جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو وہ دن کے وقت جو بھی شر ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو فرماتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم و خیر ما بعدہ و اعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم و شر ما بعدہ رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر۔ دوبارہ دعا پڑھ دیتا ہوں، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم و خیر ما بعدہ
वअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बअदहु रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरि रब्बि अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फ़िन्नारि व अज़ाबिन फ़िल क़ब्र। यानी जो बंदा दिन के वक़्त ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे हर किस्म के शर से महफूज फरमाते हैं। तो ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। शाम के वक़्त, रात के वक़्त कौन सी दुआ पढ़नी है? हर किस्म के रात के शर से महफूज बंदा हो जाता है, वो ये दुआ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से ही रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम करते तो फरमाते अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर रब्बि अस्अलुका खैरा मा फ़ी हाज़िहिल लैलति व खैरा मा बअदहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ी हाज़िहिल लैलति व शर्रि मा बअदहा रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरि रब्बि अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फ़िन्नारि व अज़ाबिन फ़िल क़ब्रि। तो ये दुआ है, ये पढ़े इंशाअल्लाह रात के वक़्त जो भी शर है उससे बंदा महफूज रहेगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को तालीम दिया करते थे कि जब तुम में से कोई सुबह करे तो ये कहे अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नसीर। ये दुआ पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए। बंदा हर किस्म की परेशानियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। और शाम के वक़्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा कराम को तालीम दिया करते कि ये दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूत व इलैका नुशूर। तो आगे सेहत व आफ़ियत के लिए सुबह शाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। आजकल हम अगर परेशान हैं बीमारियों की वजह से, रिज़्क़ की वजह से या हर किस्म की तंगी की वजह से, तो हमें ये दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रहमहुल्लाह ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, आप हर सुबह और हर शाम 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ते हैं। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ पढ़ते हुए सुना, लिहाजा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता हूँ। बहुत ही शानदार दुआ है, बीमारियों से सेहत व आफ़ियत के लिए दुआ है। अल्लाह सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ला इलाहा इल्ला अंता। दोबारा दुआ पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, ए अल्लाह मुझे आफ़ियत दे मेरे बदन में। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाह मुझे आफ़ियत दे मेरे सुनने में, कानों में। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाह मुझे आफ़ियत दे मेरे आँखों में। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़नी है। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर आपको यहाँ से ही वो दुआएं सुबह शाम की शुरू करेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आपको मुत्तला किया जा सके। इंशाल्लाह कल यहाँ से ही हम आगे वाली दुआएं शुरू करेंगे।